آج القراءۃ الرشیدہ کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، الکبش والقط۔ الکبش اس کے معنی ہے دمبا یا مینڈھا، اور القط، قط کہتے ہیں بلے کو۔ الحجرۃ کے معنی ہے کمرہ، روم۔ الکبش مینڈھا جیسا کہ بتلایا گیا۔ الحقل کے معنی ہے کھیت۔ قربت یہ باب کروم یکروم سے ہے، قرب یقرب، قربتاً اس کا مصدر ہے، اور یہ صیغہ ہے صیغہ واحد مذکر حاضر کا، جس کے معنی ہے تو قریب ہوا۔ یخمش اس کا ماضی مضارع ہے، مصدر خمش یخمش، خمشن کے معنی آتا ہے، معنی ہے نوچنا، کھربوٹنا، پنجہ مارنا۔ یذهب یہ اس کا ماضی مضارع مصدر ہے، ذهب یذهب ذهابا، معنی ہے جانا۔ تو یخمشو کا معنی ہوگا وہ نوچتا ہے یا نوچے گا، یذهب کا معنی ہوگا وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ یخمشو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، یذهب بھی صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ انا فی الحجرۃ، انا کے معنی میں، فی میں، الحجرۃ بتلایا گیا روم، کمرہ۔ انا فی الحجرۃ میں کمرے میں ہوں۔ والکبش فی الحقل، اور الکبش بتلایا گیا مینڈھا، دمبا، فی میں، الحقل کھیت، اور مینڈھا دمبا کھیت میں ہے۔ وَهُوَ لَا يَقْدَرُ أَن يَدْخُلَ عِنْدِي، اور اور بتلایا گیا ہوا وہ، لا نہیں، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور نہیں کا معنی دیتا ہے، لا یعنی نہیں۔ قدر یقدر قدرتاً و مقدورتاً کے معنی آتا ہے قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، تو معنی ہوگا وَهُوَ لَا يَقْدِرُ، اور وہ یعنی مینڈھا، اور وہ قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، یا اس کا ترجمہ کریں گے وہ نہیں سکتا۔ ان یدخل، وہ ان کے، یدخل یہ دخل یدخل ماضی مضارع مصدر ہے، دخولاً معنی ہے داخل ہونا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ عندی میرے پاس۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ داخل ہو جائے میرے پاس، یا اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور وہ میرے پاس داخل نہیں ہو سکتا، نہیں آ سکتا۔ وَأَمَّا أَنَا فَأَقْدَرُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِ، بتلایا گیا اور، اما بہرحال، انا میں، فا کے معنی آتے ہیں پس یا پھر، لیکن یہ جو فا استعمال ہوتا ہے جملے میں استعمال ہوتا ہے، یہ صرف ترتیب بتلانے کے لیے لایا جاتا ہے بس۔ اقدر
میں طاقت رکھتا ہوں. یہ قدیر یقدرو سے بتلایا گیا. یہ صیغہ ہے صیغہ واحد متکلم کا. ان کے اخرجا، یہ خرجا یخرج خروجن سے ہے، اس کا ماضی مضارع مصدر ہے. اخرجو یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے. میں داخل، میں نکلوں گا، میں نکلوں گا یا نکلوں گا یا نکلتا ہوں، الیہ اس کی طرف. اب ترجمہ دیکھیں گے. اور بہرحال، فا کا ترجمہ پہلے کا ہے. اور بہرحال تو میں قدرت رکھتا ہوں کہ میں نکل جاؤں اس کی طرف. یا ترجمہ کریں گے اور بہرحال میں اس کی طرف نکل سکتا ہوں. یا غالب لا تقرب من الکبش، یا غالب یہ حرف ندا ہے، اس کے معنی ہے اے. غالب نام ہے، لا اس کے معنی نہیں کے ہیں. اور یہ تقرب، یہ لا تقرب مل کر یہ امر نہی ہے، یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پر. جیسے وہاں پر آیا تھا، اوپر آیا تھا قربتا، تو یہ اسی سے ہے. قربا یا قربو قربتن سے ہے. اب یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. ترجمہ ہوگا اے غالب تو قریب نہ ہو مینڈھے سے، من الکبش مینڈھے سے. لأنک اذا قربت منہ نطحک بقرنیہ، لی اس لیے کہ، اس لیے، ان کے، کا آپ کو، تجھ کو، اذا جب، اذا جب، قربتا آپ قریب ہوئے، منہ اس سے، نطحک، نطح ینطع کے معنی آتے ہیں سینگ مارنا، کا تجھ کو، بی سے، قرنن کا تثنیہ ہے. قرنان حالت رفعی میں پڑھتے ہیں، لیکن بی کی وجہ سے وہ حالت جری میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو نون ہے یہ گر گیا ہے، یعنی کہ وہ مضاف بنا ہے اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ، اس لیے اس کا نون گر گیا ہے. اب ترجمہ دیکھیں گے. اس لیے کہ آپ جب یا اگر قریب ہوگے اس سے، مینڈے سے، تو وہ آپ کو سینگ مارے گا اپنے دونوں سینگوں سے. العب مع القط ولا تلعب مع الکبش. لعب یلعب کے معنی آتے ہیں، معنی آتا ہے کھیلنا. یہ امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر. تو کھیل، مع ساتھ، القط بلّہ تو کھیل بلے کے ساتھ، ولا تلعب اور نہ تو کھیل. لعب یلعب سے یہ بھی ہے، اور یہ امر نہی کا صیغہ ہے. تو مت کھیل مینڈھے کے ساتھ. اختی الصغیرۃ لها قط ابیض تلعب معه طول النہار. اختی میری بہن، الصغیرۃ یہ صفت ہے اس کی. اختن موصوف ہو گیا اور پھر اختن مضاف، اور تاکہ جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہو گئی، یا کی ضمیر. الصغیرۃ پھر اختن کی صفت آئی. اور لہا کا ترجمہ ہے اس کا، اس کے لیے. قط بلّہ ابیض سفید، تلعب
لعب یلعب سے صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، معہ اس کے ساتھ، طول النہار پورا دن، سارا دن۔ اب ترجمہ دیکھیں گے۔ میری چھوٹی بہن، اس کا ایک سفید بلّا ہے، وہ اس کے ساتھ پورا دن کھیلتی ہے۔ فلا ہی تعاکسہ ولا هو یخمشها، چنانچہ فا بتلایا گیا، پس تو یا چنانچہ، لا نہیں، ہیا وہ، عاکس یعاکس کے معنی آتے ہیں پریشان کرنا، ہو اس کو، تو تعاکس یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، باب مفاعلہ سے ہے۔ و اور، لا نہیں، ہوا وہ، خمش یخمش بتلایا گیا نوچنا، کھربوٹنا، پنجہ مارنا، ہا اس کو۔ ترجمہ دیکھیں گے۔ چنانچہ نہ وہ یعنی میری چھوٹی بہن، تعاکسہ پریشان کرتی ہے اس کو یعنی بلے کو، ولا ہوا اور نہ وہ یعنی بلّا، یخمشها نوچتا ہے اس کو یعنی میری چھوٹی بہن کو۔ یہ آج کا سبق انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا جو سبق ہے الزہرۃ، وہ کل پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو مع ترجمہ یعنی ترجمہ کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور الفاظ کے معانی بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔